حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جن کو وہ بآسانی کر سکتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمایا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ کے چہرے مبارک پر غصے کا اثر ظاہر ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ناراض ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے آسان کاموں کو رفع درجات اور غفران ذنوب کے لیے ناکافی خیال کیا۔ ان کے گمان کے مطابق بلند مراتب کے حصول کے لیے ایسے کٹھن اعمال ہونے چاہیے جن کی ادائیگی میں تکلیف اور مشقت اٹھانی پڑے۔ اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ شریعت میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، بلکہ جو اور جیسا ارشاد ہو اس پر اکتفا کیا جائے۔ فرائض کی ادائیگی کے متعلق یہ حکم نہیں ہے کہ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہو اتنا اٹھا لے، کیونکہ فرائض اپنی جگہ شروع سے ہی انسانی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ البتہ نوافل کے متعلق یہ حکم ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کیے جائیں۔ استطاعت میں ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ ان پر تادم آخر عمل کیا جا سکے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جن میں دوام ہو، مقدار میں اگرچہ وہ کم ہوں۔ صحیح مسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث سے فرقہ کرامیہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں، جن کا موقف ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان معرفت رب کا نام ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس بنا پر محض زبانی اقرار کو ایمان نہیں کہا جا سکتا، اس کے لیے معرفت قلبی بھی ضروری ہے۔ نیز اس سے ایمان کی کمی بیشی بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کا یہ فعل ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی ایمانی کیفیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بلکہ جملہ مخلوقات سے بڑھ کے تھی، کیونکہ حدیث میں آپ کا خطاب صرف حاضرین میں سے نہیں بلکہ اس کا تعلق پورے عالم سے ہے، جس میں دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ اعظام بھی شامل ہیں۔ شرح الکرمانی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور الذنب یعنی بخشے بخشائے ہیں، لہٰذا آپ کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اعمال میں بہت زیادہ محنت و ریاضت کی ضرورت ہے۔ اس پر آپ نے غصے کے انداز میں فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ اس تقوی اور علم کا تقاضا ہے کہ ہمہ وقت کام میں لگا رہوں، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں۔ مغفرت تو ادنا درجہ ہے، اس کے بعد اور بھی درجات ہیں جن کے حصول کی مجھے ضرورت ہے۔ ایسے وساوس سے جو خیالات دل میں آئیں اور استقرار کی بجائے نکل جائیں، ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ انہیں زبان پر لانے یا ان کے مطابق عمل کرنے پر مواخذہ ہوگا۔ لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے برے خیالات جو دل میں جم جائیں اور وہ عزم کی صورت اختیار کر لیں، وہ قابل مواخذہ ہیں، اگرچہ انہیں زبان پر نہ لایا جائے یا ان کے مطابق عمل نہ کیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، مگر اس کی پکڑ اس چیز پر ہوگی جو تمہارے دلوں کا فعل ہو۔